प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 1 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 1 ख़त्म करे। उसके बाद हम बाब 2 उठाए थे और बाब 2 को भी ख़त्म करे। आज हम बाब 3 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा बाब 3 के ज़रिए से हमको क्या सिखाना चाहता है। ये बाब का जो मजमून है वो है सलामती का चढ़ावा। ये सलामती का चढ़ावा जो है ईमान रखने वालों के सोहबत के बारे में बात करता है, यानी कि यीशु मसीह के जरिए से जो खुदा बाप के साथ सोहबत है वो सोहबत के बारे में बात करता है। आप और मैं खुदा के पास आ सकते हैं बोले तो सिर्फ यीशु मसीह के जरिए से। तो अब हम आयत 1 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और अगर उसका चढ़ावा सलामती का ज़बीहा हो और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो खुदावन के हुजूर चढ़ाए। प्यारे भाई बहन, सलामती का चढ़ावा एक ज़बरदस्त चीज़ है। एक गुनहगार खुदा के पास आ सकता कई को बोले तो यीशु मसीह अपना पाखून सलीब पे बहाए। क्योंकि यीशु मसीह एक गुनहगार के लिए सलीब पे अपनी जान दिए और पाखून बहाए, तो गुनहगार खुदा के पास आने के साथ साथ मसीह के जरिए से खुदा के साथ सोहबत कर सकता है। तो यीशु मसीह जो सलीब पे काम करे वो काम के जरिए से खुदा के और इंसान के बीच में अमन कायम हुआ है। ये सलामती का जो चढ़ावा है वो खुदा के साथ सोहबत करने के बारे में ज्यादा जोर देता है। अब यहाँ एक सवाल है, खुदा की खुशखबरी इंसान को क्या बोलती है? मेरे दोस्त, ये ऐसा है, आप और मैं जो गुनहगार हैं, खुदा हमसे ये बोलता है कि तुम गुमराह हो गए हैं, तुम मेरे से दूर हो गए हैं, तो अब मैं तुम्हारे को अंधेरे के हवाले करता हूँ। अगर खुदा ये करता तो फिर भी उन्हें रास्त और पाक रहता और सारे फरिश्ते उसके नाम की हमदो सना कर देते। ये पक्की बात है। मगर मेरे दोस्त, खुदा इस बात से खुश है जो काम मसीह आपके लिए और मेरे लिए सलीब पे करे। और आज हम खुदा के पास आ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, खुशखबरी का पैगाम यह है कि खुदा आपके और मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया है, यानी कि उन्हें यीशु मसीह के जरिए से मेल मिलाप का रास्ता खोल दिया है। मगर अब सवाल यह है कि क्या आप यीशु मसीह के जरिए से खुदा के साथ मेल मिलाप करना चाहेंगे क्या? तो यह है खुदा की खुशखबरी। अब ये आपके मर्जी पे है कि आप उसके तरफ पलटना चाहेंगे या नहीं। कई को बोले तो खुदा आपको आपकी मर्जी दिया है, आप उसके तरफ रुजू होना चाहेंगे या नहीं, ये आपकी मर्जी है। खुदा तो आपके पास आना चाहता है, बल्कि आपके तरफ पलटा है और अब आप उसके तरफ पलटना है। यीशु मसीह जो काम सलीब पे करे वो काम के जरिए से खुदा आपको कबूल करना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह के जरिए से खुदा के तरफ रुजू होना चाहेंगे क्या? तो ये है सलामती का चढ़ावा जिसको आप जानना है। अब और एक चीज यहाँ ये गौर करने की है कि सलामती का चढ़ावा जलाने के चढ़ावे से अलग है, यानी कि कई बातों में अलग है। जलाने के चढ़ावे में सिर्फ नर जानवर चढ़ाया जा सकता था, मगर सलामती के चढ़ावे में आप नर चढ़ा सकते हैं या मादा। मगर एक बात जरूर याद रखना कि ये जो चढ़ावा था, नर हो या मादा, बेऐब होना जरूरी था। ये जानवर का जो है बेऐब होना जरूरी था। खुदा जो मसीह में देखता है वो चीज के बारे में जलाने का चढ़ावा बात करता है, मगर सलामती के चढ़ावे में चढ़ाने के लिए मसीह के बारे में देखता है। आयत 2 में लिखा हुआ है, और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे और खैमाए इज्तिमा के दरवाजे पर उसे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। प्यारे भाई बहन, अगर हम जलाने के चढ़ावे में देखेंगे तो वहाँ का भी फायदा ये है कि चढ़ाने वाला अपना हाथ जानवर पे रखना और खैमा इज्तिमा के दरवाजे के पास उसे ज़िबा करना, यानी कि जलाने के चढ़ावे में जो फायदा था, सलामती के चढ़ावे में भी वो बात है। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, और वो सलामती के ज़बीहे में से खुदावन के लिए आतशी कुर्बानी गुजराने, यानी जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी जो
अतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो जुदा करे। मेरे दोस्त, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा मूसा को बताया कि जलाने का चढ़ावा लाके खुरबंगा पे रख देना चाहिए। जो सलामती का चढ़ावा था, वो चर्बी और सारे अंदरूनी हिस्से वो सारे चढ़ाने पड़ते थे। ये चुने हुए अंदरूनी हिस्से एक खास मतलब रखते हैं। ये कुर्बानी यीशु मसीह के तरफ फिर एक बार इशारा करती हैं। हमारी आंखों से अंदरूनी चीजें देख नहीं सकते, मगर सिर्फ बाहर की चीजें देख सकते हैं। अंदरूनी चीजें सिर्फ खुदा देख सकता है, और जो अंदरूनी चीजें हैं सिर्फ खुदा समझ सकता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना थे। खुदा चाहता था कि हमारे अंदरूनी चीजें भी उसके पास खुरबंगा पे लाएं। वो सारी चीजें जो औरों के नजरों में नहीं पड़ती, जो अंदरूनी चीजें हैं, वो छुपी रहती हैं। हम अक्सर हमारे सबसे कीमती चीजें जैसा कि पैसा, जेवर छुपा हुआ है। अक्सर सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम कहाँ ये कीमती चीज़ों को हिफाजत से रखे हैं। ये सलामती का चढ़ावा यीशु मसीह के वो छुपे हुए गुण और कीमती खूबियों के तरफ इशारा करते हैं, जो आम इंसान देख नहीं सका, लेकिन खुदा जानता था। ये सलामती का चढ़ावा यीशु मसीह ने कुर्बंगा पे लेके रख दिए। ये सलामती का चढ़ावा यीशु मसीह की रहमत और उनका लोगों पे तरस खाना और लोगों को माफ करना और लोगों से मोहब्बत रखना, ये सब बातें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के वैसे थे। ये अंदरूनी बातें सिर्फ खुदा समझ सकता था। हमारे लिए यीशु मसीह सलामती के चढ़ावे के वैसे हो गए। कई को बोले तो उन्होंने अपनी जान सलीब पे कुर्बान करके गुनहगार इंसान और बेगुनाह खुदा को मिलाए। यानी कि खुदा जो बेगुनाह है और इंसान जो गुनहगार है, वो दोनों को जो है अपने पाखून के जरिए से मेल मिलाप करा दिए। मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ किया, जिसके वजह से हम खुदा के हुजूरी में आ सकते हैं। खुदा ये भी बोला कि सलामती का चढ़ावा आग में जलाना है। ये भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सुख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। यह खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी है। ये आयत के जरिए से हारून के बेटों को इस बात की ताकीद की गई कि ये कुर्बानी जो अंदरूनी चीज़ों की थी, उसे कुर्बंगा पर आग से जलाना होगा, और जब वो जलाएंगे तो उसकी खुशबू से खुदा खुश होगा। इस कुर्बानी यीशु मसीह की शख्सियत की तरफ इशारा करती है। उनकी बेगुनाह और बेमिसाल जिंदगी एक खुशबू की तरह थी। खुदावन खुद बोला था, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। यीशु मसीह खुद सलामती का चढ़ावा थे, लेकिन जलाने का चढ़ावा भी थे। लेकिन किस तरह जलाए गए? कलवरी के क्रूस पे लोग उनको टंगा दिए, और उनके जो तकलीफें थीं जिस्मानी और रूहानी, वो एक जलाने के चढ़ावे के वैसे थे। वो जलाए गए आग से नहीं, बल्कि तकलीफों से। उस क्रूस पे जब वो तड़प रहे थे, वो हमारे लिए जलाने का चढ़ावा बन गए, और उनके तकलीफों की खुशबू से खुदा खुश हुआ। अगर हम गौर से देखेंगे तो सलामती का चढ़ावा और जलाने का चढ़ावा साथ रख के चढ़ाते थे। आयत 6 और 7 में लिखा हुआ है, और अगर उसका सलामती के ज़बीहे का चढ़ावा खुदावन के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो तो उसे खुदावन के हुजूर चढ़ाए। मेरे दोस्त, उन दिनों कुर्बानी के लिए या तो बछड़ा या बर्रा दिया जाता था। बैल जो था वो बोझ उठाने वाला जानवर है। इंसान उसके जरिए अपनी खेती बाड़ी करता था और उस पे सवारी करता था और अपना सामान ले लेके जाता था।
بیل ایک انسان کے لیے ایک نوکر کی طرح تھا اور ایک دوست کی طرح بھی تھا۔ بیل جو کہ گھریلو تھا، مسیح کی زندگی کے اس طرف اشارہ دیتا ہے جو کہ خداوند آسمانی باپ کے لیے اور اس کے کام کے لیے اس دنیا میں آئے۔ جیسا کہ بیل انسان کے ہر بات کو مانتا تھا اور ہر کام کرتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنے آسمانی باپ کی ہر ایک بات مانے اور خدا باپ کا ہر ایک کام کرے۔ لیکن برہ جو تھا وہ الگ تھا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 1 اور اس کی 29ویں آیت پڑھیں گے تو یوحنا لکھتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، بیل جو ہے مسیح کے کام کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا بیل انسان کے سارے کاموں کو پورا کرتا ہے اور کبھی منع نہیں کرتا، ویسا یسوع مسیح وہ سارے کام کرے جو خدا باپ ان کو بتایا تھا۔ اور برہ جو ہے مسیح کے شخصیت کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا برے کو ایک آدمی لے جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، ویسا لوگ مسیح کو لے کے گئے ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے۔ ایک بات یہاں یہ غور کرنا ہے کہ بیل یا برہ دونوں اپنا منہ نہیں کھولتے تھے، اور اسی طریقے سے مسیح بھی اپنا منہ نہیں کھولے۔ جو کام ان کو خدا باپ کے طرف سے دیا گیا تھا انہوں کرے، اور جب ان کو صلیب پہ لے جایا جا رہا تھا تو بغیر منہ کھولے کے چلے گئے صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے۔ شروع سے خدا ہم کو یہ سکھایا کہ جب بھی ہم گناہ کریں گے ہم کو سزائے موت ہوں گی، لیکن خدا ہم سے اتنی محبت کرا کہ انہیں نہیں چاہتا ہے کہ ہم مرنا، نہ اس سے دور ہونا۔ تو جب آدم اور حوا پہلا گناہ کرے، خداوند کے کلام کے بجت جا کے وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس کا خدا ان کو منع کرا تھا کھانے کے لیے، تو وہ گناہ میں گرے اور خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن خدا انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ انسان کی دوری اور ابدی موت نہیں برداشت کر سکتا، تو خدا ایک ذریعہ بنا۔ خدا آدم اور حوا کو برے کے چمڑے سے ڈھپتا نہیں تھا تو وہ ابدی موت مر جاتے۔ اس طریقے سے خدا سکھایا کہ گناہ کا یوز موت ہے اور خون ہے۔ تو جب بھی انسان گناہ کرتا، بجائے اس کے خون کے وہ ایک برے کو لاتا اور ذبح کرتا تاکہ اس کے گناہ اور اس کے خون کے لیے یہ معصوم اور بے گناہ برہ اپنی جان دیے اور اپنا خون بہائے۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی کچھ خدا بولا۔ آیت 8 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحے میں سے خداوند کے لیے آتشی قربانی گزرانے، یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑھ کے پاس سے الگ کرے، اور جس چربی سے اتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو اتڑیوں پر لپٹی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے۔ پیارے بھائی بہن، خدا نے جتنے قربانیاں انسان سے مانگی، سب سے کامل قربانی برے کی تھی، کیونکہ پھر سے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خداوند نے بولا ان آیتوں میں کہ قربانیاں دینے والا اس برے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ یہ بلی کا برہ ہے، اور اس کو ذبح کر کے اس کا خون قربانگاہ کے اطراف چھڑکا جائے، اور پھر سلامتی کی قربانی جو جلائی گئی وہ دی جاتی تھی۔ یہ قربانی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم خداوند سے صحبت رکھنا چاہتے ہیں تو صرف یسوع مسیح کے خون کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ذبح کرے ہوئے برے کا خون ہے جو قربانگاہ کے اطراف چھڑکا گیا ہے۔ اسی طرح صرف مسیح خدا کا برہ ہیں، ان کے خون سے خدا سے صحبت ہو سکتی ہے۔ قربانی کی ایک اور شرط یہ تھی کہ جو بھی قربانی لائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری خداوند کو
سونپے جاتی تھی۔ آیت 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشی قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جاتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر قوموں کے لوگاں اپنا چڑھاوا اپنے خدا کے پاس لاتے تھے اور پھر کھاتے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلامتی کا چڑھاوا الگ ہے کہ خدا چڑھاوا چڑھانے والے کو کھلاتا ہے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 6 اور 7 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دہیاکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوتوں کو گزرانا، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھروں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا، جس میں خداوند تمہارے خدا نے تم کو برکت بخشی ہو۔ تو جو چربی تھی وہ بھسم ہو جاتی تھی، مگر کاہن کو سینہ اور مونڈا مل جاتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا وہ چیز کو چڑھاوا لانے والا کھاتا تھا۔ تو یہ سلامتی کے چڑھاوے میں خدا میز کی تیاری کرتا تھا۔ خدا کے کلام میں میز کے بارے میں کافی دیا گیا ہے جو خدا کھلاتا تھا۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 5 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور اگر ہم زبور کی کتاب باب 36 اور آیت 8 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 6 اور اس کی آیت 51 اور 57 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اور آیت 57 کے آخری حصے میں مسیح بولتے ہیں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ اور متی 26 اور آیت 26 میں مسیح بولتے ہیں لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ تو یہ سارے آیتیں میز پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ خدا جو ہے نجات اور صحبت کا میز ہمارے سامنے بچھاتا ہے، اور سلامتی کے چڑھاوے پہ یہ بات کا زور دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے ہم گمراہ بیٹے کے واقعے پہ غور کر سکتے، جہاں باپ جب اس کا بیٹا واپس آتا ہے تو بچڑا ذبح کر کے بیٹے کے لیے ضیافت کرتا ہے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل باب 14 میں دیکھیں گے تو وہ بھی ضیافت کے بارے میں دیا گیا ہے۔ تو یہ نجات کا میز تھا، اور یہ میز کو خدا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم چاہے تو یہ میز پہ بیٹھ کے کھا سکتے، یا نہیں چاہتے ہیں تو خداوند زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ نجات کا میز اپنی طاقت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے بچھا سکتے، مگر آپ غلط فہمی میں ہیں۔ نجات کا میز بچھانے والا صرف خدا ہے۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے۔ تو یہ سلامتی کے چڑھاوے کا یہ تیسرا طریقہ تھا چڑھانے کا۔ یہ 3 کے 3 چڑھاووں کا ہونا ضروری ہے مسیح کی تصویر کھینچنے کے لیے۔ بکری مسیح کے وہ حصے کے بارے میں بتاتی ہے جہاں مسیح انسان کے خطرناک سے خطرناک گناہ کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صلیب پہ ہمارے گناہوں کی قیمت چکائے۔ اب ہم آیت 13 سے 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، یعنی جس چربی سے اتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو اتڑیوں پر لپٹی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔
یہ اس آتشی قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چربی خداوند کی ہے۔ یہ تمہاری سب سکونت گاؤں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یہ سارے باتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح ہمارے سلامتی کا چڑھاوا ہیں اور جلانے کا چڑھاوا ہیں اور خدا کا برہ ہیں جو کہ بے گناہ ہیں۔ دوسری بات، ہمارے اندرونی چیزیں جیسا کہ چربی، گردے وغیرہ وغیرہ ہم خداوند کو سونپنا ہے۔ ہماری بھی اندرونی اچھائیاں ہم اس کے سامنے سونپنا ہے۔ ان قربانیوں کے ذریعے سے خدا انسان کو تاکید کر رہا ہے کہ ہمارا گناہ جو ہم کو اس سے دور کرتا ہے وہ صرف یسوع مسیح کے سلامتی کے قربانی سے ختم ہوتا ہے۔ جیسے قربانی ساری کی ساری خدا کو سونپی جاتی تھی، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو سارا کا سارا خدا کے ہاتھوں میں سونپنا ہے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ یہ قربانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا، کئی چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، مگر اگر غور کریں گے تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ خدا کوئی بھی چیز بے مطلب یا بے مقصد سے بولا یا بتایا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنا کہ یہ تین قربانیاں جو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، یہ تین قربانیاں جو ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں، یہ تین قربانیوں کے بارے میں جو ہم جانیں، ایک چھاؤں ہے۔ ان کی اصلیت، ان کا مقصد، ان کا مطلب سارے کا سارا یسوع مسیح کے شخصیت اور ان کے کام میں پورا ہوتا ہے۔ آج ہم کو یہ سارے قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سارے قربانیوں کو پورا کر دیا گیا ہے۔ ان کی ایک زندگی اور ان کی ایک قربانی یہ سارے قربانیوں کے برابر ہے۔ تو اب رہی بات آپ کے فیصلے کی کہ آپ ان پہ ایمان لانا چاہیں گے یا نہیں، کیونکہ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے انہوں ہمارے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور ہم کو روحانی زندگی دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہیں گے؟ پیارے بھائی بہن، آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کو روحانی زندگی دے سکتا ہے اور ایک غلط فیصلہ آپ کو روحانی موت دے سکتا ہے۔ تو آج آپ کیا فیصلہ کرنا چاہیں گے؟